شامی صاحب کہ کل ہم نے دیکھا کہ جو معاملہ سامنے آیا بھٹو قتل کا جو صدارتی ریفرنس تھا تو اس میں پیش رفت ہوئی. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ایک جاگی کہ ہاں جی ایک سابق وزیر اعظم کو اگر انہیں غلط طریقے سے سزا سنائی گئی یا پھانسی دی گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی تو اس کا ایک مداوع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلاول اپنے نانا کو انصاف دلانے کی بات کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے تھوڑی ہمت پکڑی ہے نواز شریف صاحب نے کہ نہیں جی نواز شریف صاحب سے تو پھر ان کو تو بری ہو گئے نا, ان سے ہمت پکڑی ہوگی بلاول بھٹو نے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا اب بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے ہو گئے, 50 سال تو ہو گئے نا کہ نہیں, کم و بیش 4 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے. تو بھٹو صاحب جو ہیں اب ان کا مقدمہ کہ ان کو سزا درست دی گئی نہیں درست دی گئی, تو اب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے. سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس پہ اثر نو غور ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. اس میں تو دیکھیں نا, بنیادی بات تو آپ سمجھیں. بہرحال وزیر اعظم زندہ ہو یا اللہ کو پیارا ہو چکا ہو, انصاف تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے نا. ہم تو اپنے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر چکے, لیاقت علی خان کے ساتھ. ان کے جو قاتل ہیں ان کا سراغ نہیں لگا سکے, ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے. جو گولی چلائی جس شخص نے اس کو تو گولی مار دی موقع پہ موجود پولیس افسر نے, لیکن اس گولی چلانے والے کے پیچھے کون تھا وہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا. تو بہرحال بلاول بھٹو زرداری اپنے نانا کا مقدمہ لڑے ہیں, مگر جو ان پہ مقدمہ تھا نا اس کا دوسرا فریق بھی موجود ہے. احمد رضا قصوری ان کی پارٹی کے لیڈر تھے نا, پیپلز پارٹی کے, اور زندہ ہیں, MNA تھے. انہوں نے FIR کٹوائی تھی, FIR. ان کے والد جو تھے وہ اس میں مارے گئے تھے, شہید ہوئے تھے, اور وہ بچ گئے تھے. والد جو تھے وہ ساتھ بیٹھے تھے, ان کو گولی لگ گئی. بالکل انہوں نے تو FIR درج کرائی, پھر مقدمہ لڑا. اب وہ بھی تو سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں نا, جی ہاں, ان کو بھی بلایا گیا تھا. تو اپنا موقف بیان کریں گے, بلاول بھٹو اپنا کریں گے, اور دوسرے فریقین جو ہیں پھر دیکھیں جو عدالت فیصلہ کرتی ہے. بالکل ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی آ جائیں. ایک چھوٹی سی اگر مجھے اجازت دیں آپ شامی صاحب کہ جب یہ معاملہ ہوا, ظاہر ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے حنیف رامے صاحب, تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے مشورے سے جسٹس شفیع الرحمان کو نواب محمد خان کے قتل ٹریبیونل بنایا گیا تو ان کو تحقیقات کے لیے جی وہ جو ٹرائیبیونل تھا نا اس میں عقیل عباس جعفری صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ جی احمد رضا قصوری نے ٹرائیبیونل میں بیان حلفی میں تسلیم کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ حملہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی دشمنی کے نتیجے میں ہوا ہو. پھر اس کے بعد وہ واپس بھی شامل ہو گئے تھے پیپلز پارٹی میں, اور ان کی والدہ نے بھی یہ کہا تھا کہ نہیں جی بھٹو جو ہیں وہ زبردست وزیر اعظم ہیں, ان کی تعریفوں کے پل باندھے. شفیع الرحمان ٹریبیونل کی جو رپورٹ ہے اب یہ موجود ہے نہیں موجود ہے, اس کے بعد اصل میں تو ہونا چاہیے تھا یہ مقدمہ جو تھا بھٹو صاحب کے دور میں ہی اس کا فیصلہ ہو جاتا, عدالت میں مقدمہ چلتا. ایسا نہیں ہو سکا. اور احمد رضا قصوری وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی میں اپنی جان بچانے کے لیے, تو کیونکہ مجھے میں بھی نشانہ بن سکتا تھا تو میں نے پناہ لینے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے اندر. تو یہ تو اپنے دلائل ہیں. جیسے دوراب پٹیل نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی کوشش کیوں کی, اگر بھٹو صاحب جو تھے وہی ان کے قاتل تھے. تو بہرحال یہ تو اب معاملہ عدالت میں. احمد رضا قصوری صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اب وہ ان کو ٹرائی کر رہے ہیں لیکن وہ نمبر شاید میرے خیال ہے کاٹ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کہیں مصروفیت ہو. ہم نے کہا تو تھا انہوں نے کہ ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن وہ غالباً مصروف ہیں. چلیے آگے بڑھیں ہم شامی صاحب, اور ذرا ان کو بھی موقع ملے گا, وہ بھی اپنے دلائل دیں گے اور دوسرے بھی دلائل دیں گے. پھر سپریم کورٹ جو بھی معاونین جو مقرر کیے ہیں وہ اسی لیے کیے گئے نا, وہ تو آج تو سپریم کورٹ نے وہ معطل کر دیا. ہاں جی, اب جو بالکل ایگزیکٹلی 5 رکنی بینچ کا تھا اس کو معطل کر دیا, جس میں جو سیولینز کے مقدمے فوجی عدالت میں چلانے کو روک دیا گیا تھا. مگر ساتھ ہی یہ کیا گیا تھا کہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کی دفعہ 2 جو ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا تھا. تو یہ تو 1952 کا قانون تھا. بالکل. تو اس سے پھر ایک کافی بے اطمینانی پیدا ہوئی کہ اگر یہ آرمی ایکٹ جو ہے اس کی بھی دفعہ ختم کر دی جائے تو پھر جو دہشت گرد ہیں اور جو جاسوس ہیں ان کے مقدمے بھی
نہیں چل اور سکیں آپ گے کو یاد پھر ہوگا فوجی عدالت. لواحقین نے بھی آ کے پریس کانفرنس کی تھی. ہاں پریس کانفرنسیں کی, درخواستیں دیں. تو بہرحال آج انہوں نے 6 رکنی بینچ تھا, اس نے یہ کہا کہ آپ ٹرائل تو جاری رکھ سکتے ہیں, حتمی, لیکن فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ مشروط نہ ہو. کریں اس معاملے میں. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وزارت دفاع کی طرف سے خواجہ حارث پیش ہوئے. اب خواجہ حارث جو ہیں وہ پہلے نواز شریف صاحب کے وکیل تھے, بالکل. پھر کئی مقدمات جو تھے ان میں عمران خان صاحب کے وکیل تھے, اور اب وہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں. پہلے 2 یعنی سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا دفاع کر رہے تھے, اب وزارت دفاع کا کر رہے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ٹرائل جو ہیں نہ روکے جائیں اور اس جو پیرانہ حکم ہے اس کو معطل کر دیا جائے. بہرحال اٹارنی جنرل نے کہا کہ نہیں, اس میں